وقت کی مناسبت سے پہلا سوال ہے کہ جیسے کہ اسی نومبر کی آخری جمعے کو آج کل یورپ وغیرہ میں بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک جمعہ مناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ یورپ وغیرہ میں جیسے کرسمس وغیرہ کی تیاری کے لیے ایک آفر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سستے داموں میں کچھ خریدیں. تو یہ وہاں پر اس رواج ہے، اس کا بہت سارے آفر لگتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا کر خرید سکتا ہے، یا اگر کوئی دکاندار ہے تو وہاں پر وہ اس آفر کو لگا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اصلاً اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو بلیک فرائیڈے یا الجمعۃ السوداء، جسے عربی کے اندر لوگوں نے الجمعہ البیضاء بدل کر کے کر لیا ہے، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ خالص جائز طریقے سے ہے. وہ یہ ہے کہ 1969 اور 60 کے اندر جب امریکہ وغیرہ میں بالکل کساد بازاری آئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ تاجروں سے تو اپنا سامان ایسے رکھے ہوئے ہو، خراب ہو رہا ہے، ایسا کرو اسے سستا کر دو، کم سے کم جو ہے تمہارا جو خرچہ آئے، اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی کم ہے تاکہ لوگ اس کو خریدیں، اور تمہارے پاس جو پیسہ ہے اس کو آگے بڑھاؤ. تو اس وقت جو ہے یہ چیز شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ عادت وہاں پر چل چکی ہے. اب وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو عید ان کی میلاد ہے اس سے پہلے کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک مسلمان اگر حاجت مند ہے اس میں اشیاء کے خریدنے کا، چیزوں کے خریدنے کا، اور وہ چیزیں نہیں لیتا ہے جس سے عید ان کے میلاد مدد حاصل کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خرید سکتا ہے. وہ حاجت مند ہے اور اسے چیز سستی مل رہی ہے تو اچھا ہے، اللہ کر اسے سستی مل جائے، لیکن اس کا فائدہ ہی اس کے اندر ہے. جی تو کوئی حرج نہیں اس میں لینے میں. یعنی اس میں جو ایک جو اشکال آتا ہے کہ وہ تو غیروں کی عید کے لیے یہ میلہ سجایا گیا ہے. غیروں کی تو چیز تو نہیں بیچی جا رہی، وہ چیز نہ لے جو غیر لیتے ہیں، باقی اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، کھانے کی، کپڑے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. تو اسی طریقے سے غیر مسلموں کے میلے میں بھی جیسے انڈیا وغیرہ میں بھی لگتے ہیں بہت سارے جترا جس کو کہا جاتا ہے، عرس جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ادھر مسلموں کے لیے. عرس میں کہاں میلہ لگتا ہے؟ اس میں تجارت تو ہوتی نہیں ہے. بہت بڑی تجارت ہوتی ہے عرس میں. عرس میں تو بہت بڑی مارکیٹیں لگتی ہیں. نہیں، دیکھیے وہاں پر عرس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تجارت نہیں رہا کرتا. عرس کا مقصد قیام، عرس کا قیام ہے. لیکن جہاں پر جیسے دیوالی دھموکر، وہاں پر اصل کیا مقصد، کیا مارکیٹنگ ہے. اصل جو مقصد کیا ہے وہ مارکیٹنگ ہے. تو مارکیٹنگ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو عرس وغیرہ میں ہے اصل مقصد کیا ہے ان کا؟ عرس کی بھیڑ جمع کرنا ہے، عرس کو فائدہ پہنچانا اور یہ کرنا ہے. ورنہ ہم جو جانتے ہیں ہمارے وغیرہ جو وغیرہ میلے لگتے تھے سال بھر میں 1-2، بالکل اس کی خالص جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تجارت ہے. ادھر سے ادھر سے چیزیں کھینچ کر کے آیا کرتی تھیں، اور ایک علاقے میں خاص طور پر آج کل تو مارکیٹنگ بڑی تیز ہو گئی ہے نا، تقارب الاسواق والا معاملہ ہے. اس وقت ایسی چیز نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں ہے لینے میں اس میں. لیکن جہاں پر عرس کا ہو کہ خالص اس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا قیام ہے، اور دوسری چیزیں بھی چل جاتی ہیں. فرق سمجھیں آپ. اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ مارکیٹنگ، تجارت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، جیسے آج کل دیکھا جائے گا تو بہت ساری درگاہیں جہاں پر عرس ہوتا ہے اس کا سیدھا یہ بھائی میرے عزیز دیکھیے اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ عرس کا قیام ہے. جی، عرس کا قیام ہے، نہ کہ مارکیٹنگ ہے. اصل مقصد کیا؟ عرس کا قیام ہے. تو بنیادی جو ہے فرق ہے. اس لیے گویا آپ نے اس عرس کی بھیڑ کے اندر، عرس کی تائید میں ہو سکتا ہے وہ پیسہ لے کر کے اس مزار والا اس پر بھی خرچہ کرتے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ چیز محل نظر ہے. البتہ یہ چیزیں جو ہے ان کا دیوالی سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہاں دیوالی پر اس سے مدد لیتے ہیں. صرف وہ ہے کہ جو لوگ سامان اپنا خریدتے ہیں وہ کس لیے؟ دیوالی کے چیز، نہ یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ دیوالی کے کام پر مدد ہے. اور یہاں بنیادی چیز کیا ہے؟ عرس کے کام پر مدد ہے. یعنی جہاں پر اصول یہی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی یعنی ناجائز چیز کے لیے اور اس کے اطراف میں کوئی دکانیں لگتی ہیں تو پھر وہاں سے نہیں خریدنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعاون البر والتقوی علی الاثم والعدوان ہوگا. جی، لیکن ایک عام طور پر مارکیٹ ہے، ہمیشہ خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی عید کے پیش نظر اگر وہاں پر آفر لگ جائے تو اس سے خریدا جا سکتا ہے. کوئی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہ خریدے جو ناجائز ہے.
یا جس سے اس عید کے اوپر مدد لیتی ہے اپنے بچوں کو لائے اس میں شریک ہوں جی. باقی اور چیزیں ہیں, کھانے کے برتن ہے, یہ ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, جیسے ہوتا ہے سامان. اب بچے کیک کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس دنوں میں کیک سستے ملتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ تو کیک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس عید کرسمس بھائی دیکھیے وہ تو مٹھائی ہے نا, اس کے موقع پر لوگ خریدتے ہیں اپنے اس کی خوشی کے لیے خریدتے ہیں, نہ یہ کہ اس کا وہ تعلق وہ کوئی جد ہے تہوار کا. تہوار کا وجود نہیں ہے جی. اللہ ہے کہ کوئی خاص ایسی مٹھائی صرف تہواری کے لیے بنائی جاتی ہے تو الگ مسئلہ ہے. ایسی کون سی مٹھائی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مٹھائی جیسے آپ کے ہاں جو ہے 15 شعبان کے اندر حلوہ بنتا ہے, وہ خالص اسی کے لیے بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا؟ حلوہ اس کا شب برات کے اندر حلوہ خاص اس کے لیے ہے نا جی. جی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ہم کبھی جاتے ہیں تو کرسمس کے نام سے ایسا کیک لکھا ہوا ہے, سمجھ لیجیے بہت سستا ہے. ہاں تو کرسمس کا نام لکھا ہے اس کے اوپر جی, تو قطعاً اس کو نہ خریدیں. بھلے سے آفر میں سب سے بھلے سے آفر میں سستا لے کے اس کو صاف کر کے نہیں کھا سکتے. او بھائی اگر کوئی ہدیہ آپ کو بغیر مفت دے تو صاف کر کے کھا لیجیے آپ, لیکن خریدیے نہیں. اس لیے اس کی کیا ہے تشجیع ہو رہی ہے وہاں پر اس لکھنے والے. جی جی ہدیہ کوئی دیتا ہے اس کو ہٹا کر کے کھا لیجیے آپ, پھینک دیجیے اس کو کوڑے میں. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.